السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذی الجلال والاکرام۔ السلام علیکم۔ تو یہ ہم پارٹ 2 کی طرف جا رہے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ توبہ ہے۔ میں اب اگلی سورہ یونس آپ کے لیے تیار کر رہی ہوں، پڑھ کے تشریح اور ترجمہ اور نوٹ کر رہی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں نے اپنا کلام پاک کو پاس رکھا ہے تاکہ اس کے اوپر ہی میں نے سب کچھ لکھ کے بھر دیا ہے تاکہ میں کوئی چیز بھی آپ کو غلط نہ بتاؤں۔ قرآن کی بات ہے، کوئی مذاق نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ سورہ توبہ جو ہے یہ بھی مدنی سورت ہے، مدینہ منورہ میں آئی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ اپنے مضامین کے اعتبار سے یہ پچھلی سورت یعنی سورہ الانفال کا تکملہ جو اس میں ملتی جلتی چیزیں اسی سے ریلیٹڈ آگے باتیں، اس لیے اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آئی، اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ سورہ الانفال کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں اور سورہ توبہ بھی آ گئی ہے تو آپ اس کو بغیر بسم اللہ کے پڑھیں گے۔ پھر ایک دفعہ میری بات سن لیں، اگر آپ سورہ الانفال پڑھی ہے اور سورہ الانفال کو ختم کر کے آپ اسی طرح سورہ توبہ پہ پہنچ گئے ہیں تو یہ سورہ الانفال سے ملتا جلتا مضمون ہے، اس لیے اس کو اس کا تکملہ کہتے ہیں۔ تے ڈنڈے والا کاف میم لام لا، تکملہ یعنی اسی کا پورشن۔ تو پھر آپ کو بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر آپ الگ پڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھیں گے۔ پھر اگر آپ نے آدھی یہ پڑھنے کے بعد چھوڑ دیا تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ یہ کوئی ہماری مطلب کم عقلی کی باتیں ہیں جو ہم نے اڑا پھیلا دی ہیں۔ الانفال کے ساتھ نہیں پڑھیں، چونکہ یہ ایک ہی چیز ہے جڑتی ہوئی آئی ہے، اس کے پارٹ 2 کر دی ہیں۔ میں نے بھی وہ چیزیں دوبارہ پہلے نہیں پڑھی نا، ابھی پڑھی ہیں، اسی کا پارٹ 2 ہے۔ تو یہ توڑا ہی نہیں ہے نا، یہ ایک ساتھ لکھا گیا ہے، اسی کا تکملہ ہے، اس لیے اس میں بسم اللہ نہیں آتا۔ لیکن اگر آپ نے اس کو الگ سے پڑھا تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر آپ نے جوڑنے پہ بھی پڑھ لیا تو یہ گناہ نہیں ہے، شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ نے ایک آسانی دی ہے کہ پیچھے سے پڑھتے آ رہے ہیں تو لگاتار پڑھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے یہ کرنٹ نہیں مارتی، لہٰذا آپ بے فکر رہیں۔ اگر سورہ الانفال کے ساتھ ہی پڑھتے جا رہے ہیں تو بغیر بسم اللہ کے پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ لیکن اگر آپ الگ پڑھتے ہیں تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ اپنا کلیئر کر لیں، میں آج آپ کو کلیئر کر دیتی ہوں۔ یہ مضامین کے اعتبار سے پچھلی سورہ یعنی سورہ الانفال کا تکملہ ہے، غالباً اسی لیے عام صورتوں کے برخلاف اس صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں نازل ہوئی، نہ لکھی گئی۔ اور اس کی تلاوت کا بھی قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص پیچھے سورہ انفال سے تلاوت کرتا آ رہا ہو اسے یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی۔ وہی بات ہے نا جو میں نے کہا ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص اس سورت سے تلاوت شروع کر رہا ہے تو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ اور بعض لوگوں نے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ کی بجائے کچھ اور جملے پڑھنے کے لیے بنا رکھے ہیں، وہ بے بنیاد ہیں۔ اوپر جو طریقہ لکھا گیا ہے وہی سلف صالحین کا طریقہ ہے، وہی آپ نے کرنا ہے۔ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی۔ عرب کے بہت سے قبائل اس انتظار میں تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کی جنگ کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جب قریش نے حدیبیہ والا معاہدہ توڑ دیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور خاص خون ریزی کے بغیر اسے فتح کر لیا۔ اس وقت کفار مکہ کی کمر ٹوٹ چکی تھی۔
جنگ حنین کی وادی میں آخری بڑی جنگ ہوئی اور شروع میں معمولی ہزیمت کے بعد مسلمانوں کو اس میں بھی اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی۔ جنگ کے بعض واقعات اس صورت میں ہیں، میں لمبا نہیں آپ کو بتاتی، پھر بھی مجھے آپ لوگوں کا لحاظ آتا ہے آپ کے ٹائم کا۔ اس سے پہلے روم کے بادشاہ نے مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کے لیے ایک بڑی فوج جمع کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیش قدمی کر کے اس کے مقابلے کے لیے تبوک تک تشریف لے گئے۔ اس صورت کا بڑا حصہ اس مہم کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے۔ منافقین کی جو کارروائیاں مسلسل جاری تھیں، اس صورت میں ان کی بدعنوانیوں کو بھی تشت از بام کیا گیا ہے۔ اس صورت کو توبہ بھی کہا جاتا ہے اور اس صورت کو سورہ برات بھی کہا جاتا ہے۔ برات بھی معافی ہے، توبہ بھی معافی ہے۔ برات اس لیے کہ اس کے شروع میں مشرکین سے برات اور دستبرداری کا اعلان کیا گیا ہے۔ توبہ اس لیے کہ اس میں مشرکین سے برات، ان سے جان چھڑانے کا اور دستبردار ہونے کا، اور توبہ اس لیے کہ اس میں بعض ان صحابہ کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے جنہوں نے تبوک کی مہم میں حصہ نہیں لیا تھا اور بعد میں اپنی غلطی پہ توبہ کی تھی۔ آپ کو 10 صحابہ تھے، 10 بڑے ہی پہنچے ہوئے اچھے، جنہوں نے جنگ تبوک میں نہیں گئے اپنی سستی کی وجہ سے۔ اس میں سے جو 7 تھے وہ فوراً بعد میں ان کو خیال آیا، انہوں نے توبہ استغفار کی اور مدینہ منورہ کی مسجدوں میں ہے نا وہ ان پلروں پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، انہوں نے ابو امامہ انہوں نے اپنے آپ کو وہاں باندھ لیا تھا۔ پھر جب نبی کریم جنگ سے واپس آئے بھی تو انہوں نے جب دیکھا اور سنا تو انہوں نے کہا نہیں، میں نہیں ان کو کھولوں گا جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ پھر اللہ نے کہا کہ ان کو اللہ نے معاف کیا تو پھر ان کو کھول دیا گیا۔ اب میں آپ کو اس کی ساری تفصیل جو ہے وہ کر کے بتاتی ہوں۔ میں صرف اتنا حصہ آپ کو بتاؤں گی جو ضروری ہے، کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ تنگ نہ پڑ جائیں اور مجھے کہیں مہربانی فرمائے ہم نے آپ کا ویلاگ نہیں سننا، یہ بات ہے۔ اچھا یہ دیکھیں، اللہ نے پے در پہ رسول کیوں بھیجے اللہ نے؟ یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کارہ المشرکون۔ یہ 33 نمبر آیت ہے، 33، اور آدھا ادھر سپارہ آدھا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ اسے ہر دوسرے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی ہی ناپسند ہو۔ ٹھیک ہے، آگے اللہ نے بتایا کہ وہ یہودی اور جو ہیں عیسائی وہ مال کھاتے ہیں، سود یہ وہ کر کے تم ایسی کام نہ کرنا، آپ نے اس لیے بھیجا ہے اللہ نے۔ اچھا دوسرا، اللہ نے جو ہمارے لیے تکلیف لکھی ہے نا، اس کے سوا کوئی تکلیف نہیں آ سکتی۔ جنگ تبوک میں کئی لوگ اس لیے بھی نہیں گئے تھے کہ فلانی جنگ میں زیادہ لوگ شہید ہو گئے تھے تو یہ نہ ہو ہم بھی ادھر ہی مارے جائیں، حالانکہ وہ تو مارے جانا نہیں ہے، وہ تو بہت عزت والی موت ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ نے اس کو سمجھا دیا ہے کہ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ یہ آیت نمبر ہے توبہ کی 51، ٹھیک ہے۔ کہہ دو کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے ہمیں اس کے سوا کوئی تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی، وہ ہمارا رکھوالا ہے اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی تکلیف، شک وہم کرنا چھوڑ دیں، اس نے جادو کر دیا، اس نے فلانا کر دیا، اس نے نظر لگا دیا۔ نظر لگتی ہے تو آخری کل دونوں جو ہیں وہ 11 بار پڑھ کے پانی پہ دم کے پئیں،
سورہ قلم کی جو آیت ہے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ کہ اللہ نے کہا یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا کے گرا دیں، ختم کر دیں ان کو، مگر جب اللہ اس کو روشن کرنا چاہتا ہے، اٹھانا چاہتا ہے عزت، تو کون، کس کی ضرورت ہے؟ تو یہ اتنی بڑی دعا ہے، اور آخری کل اتنے بڑے، جب حضور پاک پر ایک ڈیمونسٹریشن دیا تھا اللہ نے، یہ نہیں کہ ان پہ ویسے جادو ہو گیا تھا، ان پہ کیسے ہو سکتا ہے، ڈیمونسٹریشن میں سے گزارا گیا تھا آپ کو مجھے سمجھانے کے لیے، جب ہم ان آیتوں تک پہنچیں گے تو میں آپ کو پورا سمجھاؤں گی۔ تو یہ پڑھیں اور پانی پہ دمک کے پئیں بھی، اور اپنے گھر میں چھڑک بھی دیں چاروں طرف، آپ کے باہر گملے پڑے ہوں، یہ چیزیں پڑے تو وہاں پانی چھڑکے اندر ایسے تھوڑا 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 سپرے والی بوتل کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ کی مرضی کے بغیر سوکھے ہوئے پتے کی مجال نہیں کہ وہ زمین پر گر جائے۔ بس اللہ پر ایمان رکھیں، یہ میں ہاتھ جوڑتی ہوں آپ سب کے آگے، اللہ پر ایمان رکھیں، جو کام جب ہونا ہے، جس وقت ہونا ہے اسی وقت ہونا ہے، ایک لمحہ پہلے نہیں، ایک لمحہ بعد نہیں، اور جو نہیں ہونا اس نے کراس لگا دیا، وہ نہیں ہونا، ہم جو مرضی کریں، لیکن ہم امید سے مانگتے رہیں تو دعا جو ہے وہ ایک بڑا رنگ لے آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں رد و بدل کر سکتا ہے، یہ اللہ کو اختیار ہے، مجھے اور آپ کو نہیں۔ اس کے لیے دعائیں، اس کے لیے آہوازاریاں، اس کے لیے منتیں ترلے یہ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا، لوگ جو آیت نمبر 106 میں بتائے گئے ہیں نا، وہ ہیں وَآخَرُونَ مُرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یہ ہے، اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، یا اللہ ان کو سزا دے گا یا معاف فرما دے گا، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ یہ وہ ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، ان کی تشریح آپ کو بتاؤں گی، میں نے یہاں نوٹ کر کے رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ، اور کیا کہتے ہیں، یہ ان کے متعلق ہے۔ یہ دیکھیں، میں آپ کو بلکہ بتانا ہی کیوں نہ شروع کر دوں، یہ دیکھیں، وہ ہے منافقین نے اپنی منافقت کی وجہ سے غزوہ تبوک میں وہ شامل نہیں ہوئے تھے، اب تک انہی کا ذکر ہوتا رہا ہے، لیکن مخلص مسلمانوں سے بھی کچھ لوگ جو سستی کی وجہ سے جہاد میں جانے سے رہ گئے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت کے مطابق یہ کل 10 حضرات تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں سے 7 کو اپنی سستی پر اتنی شرمندگی ہوئی کہ ابھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس بھی نہیں پہنچے تھے کہ یہ خود اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے مسجد نبوی میں پہنچے اور اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ لیا، اس کے جو پلرز تھے، اور یہ کہا کہ جب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں معاف کر کے نہیں کھولیں گے ہم ان ستونوں سے بندھے ہی رہیں گے۔ یہ تھے وہ لوگ، ہمارے اب جو ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں، زیادتیاں کر رہے ہیں، کبھی کسی کو شرم ہے کہ وہ کہیں ہم اپنے آپ کو معافی مانگیں گے اور ہم ستونوں سے باندھ لیں گے، سارا ملک لوٹ لیا، وہ سجن جندال پھر دن رات آنے لگ گیا ہے، کاروبار کی باتیں جو پہلے اس پارٹی کی ہوتی تھی، نواز شریف، شہباز شریف اور مریم بی بی کی، چوروں کو پھر بٹھا دیا لا کے، لپسٹکیں لگا کے کہ آؤ تاج پہنو اور بیٹھو۔ اچھا، ہم انہی ستونوں سے بندھے رہیں گے۔ آپ کی واپسی کا وقت قریب تھا، جب آپ تشریف لائے اور آپ نے انہیں بندھا ہوا دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر آپ کو علم ہوا کہ انہیں اس لیے اپنے آپ کو باندھ رکھا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں بھی ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ خود انہیں کھولنے کا حکم جاری نہیں فرمائے گا۔ اس موقع پر آیت نازل ہوئی، ان کی توبہ قبول کر لی گئی اور انہیں کھول دیا گیا۔ صدقے جاؤ، ان 7 حضرات میں حضرت ابو لبابہ
ان کا وہ لکھا ہوا ہے پلر کے اوپر، ابو لبابہ کا یہ پلر ہے، جن کے نام بھی تھے، جن کے نام سے آپ کو اس وقت باندھا تھا ایک ستون، اب بھی مسجد نبی میں ان کا موجود ہے ابو لبابہ کے نام سے، اور اسے استوانۃ التوبہ کہا جاتا ہے، استوانۃ التوبہ، جہاں پہ پھر توبہ کے لیے باندھا ہوا اپنے آپ، یہ اس کا معنی ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اس ستون سے اپنے آپ کو اس وقت تک باندھا تھا جب بنو قریظہ کے معاملے پر ان سے ایک غلطی ہو گئی تھی، لیکن حافظ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ اور باقی 3 حضرات جو تبوک نہیں گئے تھے، ان کا ذکر بھی آگے آیت میں آئے گا۔ اس آیت میں واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر کسی نے کوئی گناہ ہو جائے، اسے مایوس ہونے کی بجائے توجہ توبہ کی طرف ہونی چاہیے، غلطی کی تعویلیں کرنے کی بجائے ہر ممکن طریقے سے اپنی غلطی پر اظہار ندامت کرنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے یہ امید دلائی گئی ہے کہ انہیں اللہ معاف فرما دے، اللہ تو بڑا ہی غفور الرحیم ہے، بڑا ہی۔ اچھا اب دیکھیں، وآخرون مرجون لامر اللہ اما یعذبہم و اما یتوب علیہم واللہ علیم الحکیم، یہ 106 نمبر آیت ہے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جن کا فیصلہ اللہ کا حکم آنے تک ملتوی کر دیا گیا ہے، یا اللہ ان کو سزا دے گا یا معاف کر دے گا، اور اللہ کا کامل علم والا ہے اور کامل حکمت والا۔ اچھا تو اب میں آپ کو بتاؤں، یہی حضرات جنہوں نے توبہ کے طور پر اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ دیا تھا نا، جب ان کی توبہ قبول ہوئی، انہیں آزاد کیا گیا، تو انہوں نے شکرانے کے طور پر اپنا مال صدقہ میں دینے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے شروع میں فرمایا کہ مجھے تم سے کوئی مال لینے کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں آیا۔ اس پر آیت نازل ہوئی کہ آپ ان سے صدقہ قبول فرما لیں۔ آیت میں صدقے کی 2 خاصیتیں بیان فرمائی گئی ہیں، ایک یہ کہ وہ انسان کو گناہوں اور برے اخلاق سے پاک ہونے میں مدد دیتا ہے، اور دوسرے یہ کہ اس سے انسان کی نیکیوں میں برکت اور ترقی ہوتی ہے۔ یہاں یہ بھی واضح رہے کہ اگرچہ یہ آیت اس خاص واقعے پر نازل ہوئی تھی، لیکن چونکہ اس کے الفاظ عام ہیں، اس لیے امت کے فقہا کا اجماع ہے کہ اس آیت کی روح سے اسلامی ریاست کے سربراہ کو اپنی عوام سے زکوٰۃ وصول کرنا، اسے صحیح مصارف پر خرچ کرنے کا حق حاصل ہے۔ اسی وجہ سے حضرت صدیق اکبر کی خلافت کے زمانے میں جن لوگوں نے آپ کو زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، ان کے خلاف جہاد ہوا تھا۔ لیکن ہمارے ملک میں تو الٹا کام ہے نا، زکوٰۃ لے لو اور پھر ہیلی کاپٹروں میں اڑ کے اپنے دفتر جاؤ، زکوٰۃ لے لو اور 17 گاڑیاں آگے، 18 پیچھے، 50 ادھر 50 ادھر، یہ تحفظ کے لیے لے کے چلو لوگوں کے پیسوں سے۔ تو یہ تو ان کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ پیسے کا تصرف صحیح کرتے ہیں، ان کی تو عیاشی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ قالینیں بدلی جا رہی ہیں، فرنیچر بدلے جا رہے ہیں، سوئمنگ پول کی مرمتیں ہو رہی ہیں، بگیاں تیار ہو رہی ہیں۔ ان کو تو بندہ جوتوں کا ہار پہنائے اور جوتے ان کے سر پہ مارے، یہ میری تو نصیحت ہے سب کو۔ اور اگر کوئی دینا ہے تو شوکت خانم میں دے دیں جہاں پتہ ہے ایمانداری سے پیسے لگ رہے ہیں، ایسی جگہ پہ دیں جہاں آپ کو پتہ ہو کہ یہ صحیح جگہ پہ لگ رہا ہے۔ میں تو کبھی نہ یہ ذمہ داری لوں بھائی، زندگی موت کا پتہ نہیں ہے، اپنی چیزیں خود ہی بانٹیں، یہ تو نہیں لینی بھی نہیں ہے، بانٹنی بھی نہیں ہے، میں کدھر حساب دیتی پھروں گی۔ اس آیت نے یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ توبہ کے بعد بھی کسی شخص کو بے فکر ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ اپنی آئندہ زندگی میں اپنا طرز عمل درست کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ان 10 میں سے 3 حضرات تھے جو کسی عذر کے بغیر صرف سستی کی وجہ سے تبوک کی مہم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ وہ بھی 3 تو تھے نا جو اس وقت ان کے ساتھ نہیں گئے۔ یہ حضرت کعب بن مالک، حضرت بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان حضرات کو ندامت تو تھی، لیکن انہوں نے توبہ کرنے میں کوئی اتنی جلدی نہیں کی جتنی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے کی۔
اسی لیے ابو لبابہ کا ستون بھی ان کے نام مسجد نبوی میں وقف ہو گیا نا، لوگ وہاں ان کے لیے پڑھتے ہیں، ان کو بخشتے ہیں۔ نہ وہ طریقہ اختیار کیا جو ان 7 حضرات نے اختیار کیا تھا، یعنی اپنے آپ کو مسجد نبوی میں جا کے باندھ لیا، بس انہوں نے کہا ہم نے نہیں کھولنا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آ کے نہ کھولیں۔ پھر نبی کریم نے پوچھا یہ کیوں بندھے ہوئے ہیں؟ بتایا گیا یہ اس لیے انہوں نے باندھا ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا میں بھی نہیں کھولوں گا جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا، اور حکم آ گیا کہ میں نے ان کو معاف کیا، تم بھی ان کو معاف کرو۔ چنانچہ جب یہ حضرات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معذرت کرنے کے لیے پہنچے تو آپ نے ان کے بارے میں اپنا فیصلہ ملتوی فرما دیا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آئے گا، ان کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ کوئی حکم نہ آئے، حضور پاک نے کہا میں نہیں ان کو معاف کروں گا۔ اس کے بارے میں یہ حکم دیا گیا کہ سب مسلمان ان کے ساتھ معاشرتی بائیکاٹ کر لیں، کوئی ان سے بات ہی نہ کرے، نہ لین دین کرے، نہ خوشی غمی میں جائے، نہ کوئی واسطہ نہ رابطہ رکھے 50 دن۔ چنانچہ 50 دن کا ان کا بائیکاٹ جاری رہا، اور توبہ اس وقت قبول ہوئی جب آیت نمبر 118 نازل ہوئی۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کو وہاں پہ آئے گی، بتاؤں گی، اور 118 کی تفصیل، ٹھیک ہے۔ تو ان آیات میں منافقین کے ایک نہایت شریر گروہ کا بیان ہے جنہوں نے ایک خطرناک سازش کے تحت ایک عمارت مسجد کے نام سے بنائی تھی، پتہ ہے نا، قباء کے پاس۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے قبیلے خزرج میں ابو عامر نام کا ایک شخص تھا جو عیسائی ہو گیا تھا، اور اس نے رہبانیت اور درویشی کی زندگی اختیار کر لی تھی۔ مدینہ منورہ کے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لانے سے پہلے اس کی بڑی عزت کرتے تھے، پتہ نہیں تھا نا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے اسے بھی دین حق کی دعوت دی، لیکن اس نے قبول کرنے کی بجائے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حریف جان لیا، دشمن جان لیا، اور آپ کی دشمنی میں کمر باندھ لی۔ اللہ غارت کرے اس جیسے میرے نبی کے دشمنوں کو، جنہوں نے فلسطین کا ساتھ نہیں دیا، ڈر کے مارے، اور اسلحے نمائش کر رہے ہیں۔ آگ لگے اس اسلحے کو اور اس سیکھی ہوئی باتوں کو جو اسلام کی، اللہ رسول کے حکم سے کسی مسلمانوں کی مدد کے کام نہ آئے۔ جنگ بدر سے لے کر جنگ حنین تک کفار مکہ سے جتنی جنگیں ہوئیں ان سب میں یہ مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کی مدد اور تائید کرتا رہا، اور جنگ حنین میں بھی مسلمانوں کو فتح ہوئی تو یہ شام چلا گیا، دفع ہو گیا پھر وہاں، اور وہاں سے مدینہ منورہ کے منافقین کو خط لکھا کہ یہ ضروری ہے کہ تم لوگ اپنا ایک محاذ ایسا بناؤ کہ جب روم کا بادشاہ حملہ کرے تو تم اندر سے اس کی مدد کر سکو۔ یہ دیکھو بے ایمانی، اس نے کہا مسجد کے نام سے بناؤ لیکن اس کے اندر اسلحہ جمع کر لو۔ منافق لوگوں کو، جو اسلام تو کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن اصل میں منافق تھے، لیکن اس کام کے لیے ضروری ہے کہ تم لوگ ایک محاذ بناؤ اور جب روم کا بادشاہ حملہ کرے مدد کر سکو۔ اسی نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ تم ایک عمارت مسجد کے نام سے بناؤ جو بغاوت کے مرکز کے طور پر استعمال ہو، اور اس میں خفیہ طور سے ہتھیار بھی جمع کرو اور آپس میں مشورے بھی یہی کیا کرو، اور میری طرف سے کوئی ایلچی آئے تو اسے بھی یہاں ہی ٹھہراؤ، منافقت کی جگہ۔ چنانچہ ان منافقین نے قباء کے علاقے میں یہ عمارت بنائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ بہت سے کمزور لوگ ہیں جو مسجد قباء دور ہے پڑتی ہے، وہاں پہ نہیں جا سکتے، ان کی آسانی کی خاطر ہم نے یہ مسجد تعمیر کی ہے، آپ کسی وقت یہاں تشریف لا کر نماز پڑھیں تاکہ اسے برکت حاصل ہو۔ نعوذ باللہ ان کو ڈر نہیں آیا کہ کیا اللہ سے چھپا سکتے ہو کچھ؟ کیا اللہ کو نہیں پتا ہماری بے شرمیوں، بے غیرتیوں، ہماری مکاریوں کا؟ اللہ تو ننگا کر دے گا پھر۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا۔ سورہ الطارق میں اللہ نے کہا ہے نا، ان کو کوئی چالیں چل رہے ہیں، ان کو چلنے دو، ڈھیل دو،
میں بھی ایک اپنی چال فرما رہا ہوں، تو چال وہی کامیاب ہوگی یا محمد جو میں کر رہا ہوں، ان کو کرنے دو۔ تو اللہ غارت کرے جو کر رہے ہیں، انشاءاللہ میرے رب کی رحمت اترے گی، میرے رب کا فضل اترے گا، میرے وطن کی خیر ہوگی، میرے وطن کے دشمن ملیا میٹ ذلیل و خوار و برباد ہو گئے، اللہ ان کو بندر بنا دے، اس سے بھی کچھ برا، یا سور بنا دے، لوگ ان پہ تھوکے، اس لیے اچھا برکت حاصل ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک جانے کی تیاری میں مصروف تھے، کیونکہ جنگ تبوک چلنے والی تھی نا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ ابھی تو میں تبوک جا رہا ہوں، واپسی پر اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں وہاں آ کر نماز پڑھ لوں گا، اگر اللہ نے چاہا۔ لیکن جب آپ تبوک سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ سے کچھ پہلے ذو اوان کے مقام پر یہ آیتیں نازل ہو گئی۔ ذو اوان کے مقام پر، میں اس کو انڈر لائن بھی کر لوں نام کو، زے واو زو الف واو الف نون، ذو اوان کے مقام پر یہ آیتیں نازل ہو گئی، جن میں آپ پر اس نام نہاد مسجد کی حقیقت کھول دی گئی اور آپ کو اس میں نماز پڑھنے سے منع فرما دیا گیا۔ سبحان اللہ، جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کو کیا فکر ہے؟ اللہ کا تو محبوب ہے وہ، اور پیغمبروں پر مہر ہے، اس کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، نہ آئے گا نہ آنا ہے۔ اس واقعہ پر آپ نے وہیں سے دو صحابیوں مالک بن دخشم ایک صحابی اور مان بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے صحابی، ٹھیک ہے، ان کو بھیجا کہ اس عمارت کو تباہ کر دیں۔ چنانچہ ان حضرات نے اس کو جلا کر خاک کر دیا، فتنے کو جلا دیا اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول کے حکم سے۔ تو اب یہ دیکھیں اللہ نے کیا، ادھر ان سے ان تین کو معافی ملی 118 نمبر آیت میں، وہ ہے انہو بہم رؤوف الرحیم، یہ تو 17ویں کا اینڈ ہے، رحیم ہوں چونکہ اس میں شد ہے اس لیے میں جوڑ رہی ہوں، انہو بہم رؤوف الرحیم و علی الثلاثۃ الذین خلفوا حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجا من اللہ الا الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ یہ 118 آیت ہو گئی، اور اس کا ہے اور ان تینوں میں بھی اللہ نے رحمت کی نظر فرمائی ہے جن کا فیصلہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب ان پر یہ زمین اپنی ساری وسعتوں کے باوجود تنگ ہو گئی، یعنی جب بائیکاٹ ہو گیا، ان کی زندگیاں ان پر دوبھر ہو گئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کی پکڑ سے خود اسی کی پناہ میں آئے بغیر کہیں اور پناہ نہیں مل سکتی، پھر اللہ نے ان پر رحم فرمایا تاکہ وہ آئندہ اللہ ہی سے رجوع کیا کریں۔ یقین جانو اللہ بہت معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اس طرح ان تینوں کو 50 دن کے بائیکاٹ کے بعد اللہ رب العزت انسان پر کتنا مہربان ہے اللہ نے خود بتا دیا، بہت ہی معاف کرنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اللہ نے اپنا بتا دیا یہ کہ میں کتنا بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اگلی آیت آتی ہے 121، وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطُعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ نیز وہ جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں
چاہے وہ خرچ چھوٹا ہو یا بڑا، اور جس کی وادی کو وہ پار کرتے ہیں ان سب کو ان کے اعمال نامے میں نیکی کے طور پر لکھا جاتا ہے، تاکہ اللہ انہیں ہر ایسے عمل پر وہ جزا دے جو ان کے لیے بہترین اعمال کے لیے مقرر ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیسا ہے یہ اللہ نے یہ بتا دیا۔ اب جہاد پر لوگ کس حساب سے جائیں، کتنے جائیں، تاکہ میں تشریح ایک ہی دفعہ بتاؤں، اس لیے میں یہ 2-3 آیتیں بتانے لگی ہوں۔ تو وہ ہے آیت نمبر 1، دیکھیں کئی دفعہ اتنے چھوٹے ہیں کہ مجھے 126 تک، 126 تک ہے کہ 22 ہے، نہیں یہ 122 ہے۔ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ۔ اچھا اب میں یہ بھی آپ کو بتا دوں، اور مسلمانوں کے لیے اللہ نے کہا یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ سب کے سب ہی جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ اللہ نے پھر یہ بھی اجازت دے دی خود کہ سارے ایک دفعہ مسلمان جہاد کے لیے نہ نکل کھڑے ہوں، وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کریں، اور جب ان کی قوم کے لوگ جو جہاد میں گئے ہیں ان کے پاس واپس آئیں تو یہ ان کو متنبہ کریں تاکہ وہ گناہوں سے بچ کر رہیں۔ اے ایمان والو، کافروں سے لڑو جو تم سے قریب ہیں۔ اچھا اب میں ان کی آپ کو تشریح بتا دیتی ہوں۔ جیسا کہ آیت نمبر 106 کی تشریح میں بتایا گیا کہ 3 حضرات کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ جب تک اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی واضح حکم نہ آئے اس وقت تک تمام مسلمان ان کا بائیکاٹ کریں، معاشرتی بائیکاٹ کریں۔ چنانچہ 50 دن ان حضرات پر ایسے گزرے جن میں کوئی مسلمان ان سے بات نہ کرتا تھا، نہ کوئی اور معاملہ۔ ان 3 حضرات میں سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے اس زمانے کے حالات صحیح بخاری کی ایک لمبی روایت میں تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے ہیں اور بڑے اثر انگیز پیرائے میں بتایا گیا ہے اس عرصے میں ان پر کیا قیامت گزری، ان حدیث کے ایمانی جذبے میں ان کی نفسیاتی کیفیات کا انتہائی مؤثر اور فصیح و بلیغ تصویر موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پوری حدیث یہاں نقل کرنا ممکن نہیں ہے، البتہ معارف القرآن میں اس کا مفصل ترجمہ موجود ہے، جو حضرات چاہیں اس میں مطالعہ فرما رہے۔ اس آیت میں ان حضرات کی نفسیاتی کیفیت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ ان تینوں میں سے ایک نے خود سے وہ تفسیر لکھی ہے، معارف القرآن۔ اچھا جی، اب اس کو میں انڈر لائن کروں، میں بھی یہ کتاب دیکھوں گی، اگر میرے پاس کہیں سے نکل آئی، نہیں تو میں ڈھونڈ کے لاؤں گی خرید کے، پھر میں آپ کو بتا دوں گی۔ یہ ان 3 حضرات کے واقعے سے ملنے والا سبق ہے جس کی طرف سے توجہ دلائی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے منافقین کی طرح جھوٹ نہیں بولے، بہانے نہیں بنائے، بلکہ جو حقیقت تھی وہ سچ بیان کر دی کہ ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا۔ ان کی اس سچائی کی برکت سے اللہ نے ان کی نہ صرف توبہ قبول فرمائی بلکہ سچے لوگوں کی حیثیت سے قیامت تک کے لیے ان کا تذکرہ قرآن میں زندہ و جاوید کر دیا۔ اس آیت میں تعلیم بھی دی گئی ہے کہ انسان کو اپنی صحبت سچے لوگوں کے ساتھ رکھنی چاہیے، جو زبان کے بھی سچے ہوں اور عمل کے بھی سچے ہوں، اور جو ہمارے جھوٹے فراڈیے ملک کی چیزیں بیچنے والے ہیں ان کی جگہ کہاں ہوگی، ذرا سوچنا کہاں ہو۔ اگرچہ ان اعمال میں سے بعض چھوٹے نظر آتے ہیں لیکن ان کا ثواب ان مجاہدین کے بہترین اعمال کے برابر دیا جائے گا۔ یہاں یہ واضح ہے کہ قرآن کریم میں احسن یعنی بہترین کو اعمال کی صفت قرار دیا گیا ہے۔ اسے جزا کی صفت قرار دینے پر علامہ ابو حیان نے البحر المحیط میں نحوی اعتبار سے جو اشکال پیش کی ہیں اس کا کوئی اطمینان بخش جواب نہیں دیا جا سکتا۔ چنانچہ
علامہ آلوسی نے بھی اس اعتراض کو نقل کر کے اس کی تائید کی ہے، لہٰذا یہاں ترجمہ اس تفسیر کے مطابق کیا گیا ہے جو مدارک التنزیل میں موجود ہے۔ سورہ توبہ کے ایک بڑے حصے میں ان کو ملامت کی گئی ہے جو تبوک کے جہاد میں شریک نہیں ہوئے۔ ان آیات کریمہ کو سن کر صحابہ نے یہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ جو بھی جہاد ہوگا اس میں سب جایا کریں گے۔ اس آیت سے واضح فرما دیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ سوچنا صحیح نہیں ہے۔ غزوہ تبوک میں ایک خاص ضرورت پیش آئی تھی جس وجہ سے امیر کی طرف سے نفیر عام یعنی ہر شخص کو جہاد میں شریک ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ جہاد فرض کفایہ ہے۔ اگر ہر بڑی جماعت میں سے جہاد امت مسلمہ کی ایک ضرورت ہے، اس طرح دین کا علم حاصل کرنا بھی امت کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اگر سب لوگ جہاد پر نکل کھڑے ہوں گے تو علم دین کی درس و تدریس کا فریضہ کون انجام دے گا؟ لہٰذا صحیح طریقہ یہ ہے جو لوگ جہاد میں نہ جائیں وہ اپنے شہر میں رہ کر دین کی تعلیم دیں۔ اللہ کرے میری بھی کوئی، اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری بھی کوئی محنت اور کوشش کو قبول کر لے اور آپ لوگوں کو پسند آ جائے۔ میں اپنی طرف سے اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتی ہوں اور پڑھتی ہوں، تفسیر بھی پڑھتی ہوں، ترجمہ پڑھتی ہوں، پھر میں اس کو لکھتی ہوں، نوٹ ڈاؤن کرتی ہوں، قرآن مجید پہ بھی کرتی ہوں، اپنی ڈائری میں بھی لکھتی ہوں تاکہ میں آپ کو صحیح طریقے سے بتا سکوں۔ پھر بھی میں احتیاطاً ایک طرف یہ ڈائری رکھ لیتی ہوں دیکھنے کے لیے کہ ضرورت پڑے تو، ایک طرف قرآن بھی رکھتی ہوں کہ کچھ غلطی نہ ہو جائے۔ متنبع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو احکام انہوں نے سیکھے ہیں وہ ان کو بتا دیں کہ فلاں کا کام واجب ہے اور فلاں کا کام گناہ ہے۔ یہ ہو گیا۔ اچھا، اب اس کے آخری جو دو آیتیں ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ یہ میرے اللہ اور اللہ کے رسول کو خاص عشق ہے ان آیات سے، اور میں نے ترجمہ تو بتا دیا لیکن میں اس سے دیکھ کے بھی بتا دیتی ہوں۔ لوگوں، تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تمہیں میں سے ہے، جس کو تمہاری ہر تکلیف بہت گراں معلوم ہوتی ہے، جسے تمہاری بھلائی کی دھن لگی رہتی ہے، تمہارا اچھا ہو جائے تمہارا، جو مومنوں کے لیے انتہائی شفیق نہایت مہربان ہے۔ پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو اے رسول ان سے کہہ دو میرے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بہت ہی بڑا ہے۔ اصل بات یہ تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے چڑ تھی، ان کی خواہش کوشش یہ رہتی تھی کہ اللہ کا کلام نہ سنیں، وہ کافر، اور وہ جب حضور پاک کوئی بات کہتے ان کا دل چاہتا تھا کہ وہ دوڑ جائیں، کانوں میں انگلیاں لے لیں۔ تو یہ اس میں اب میں آپ کو بتاؤں، جو کوئی کہتا ہے کہ بسم اللہ نہ پڑھ لینا، کوئی کہتا ہے کہ بسم اللہ، جب آپ سورہ انفال کے ساتھ نہیں آ رہے نا، آپ اس کو اکیلے پڑھ رہے ہیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں، کروڑوں بار پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ تو اکیلی دو آیتیں پڑھیں گے نا، اور اس میں کوئی پاکی پلیدی نہیں ہے، یہ تو زبانی آتی ہیں۔ زبانی پڑھنا تو ویسے ہی منع نہیں، جتنا مرضی پڑھ لو، ہم تو صورتیں پڑھ لیتے ہیں، سورہ یاسین، سورہ مزمل، سورہ رحمان، سورہ تو زبانی آئے تو پڑھتے جاتے ہیں، ایسے نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ اس میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ تکملہ ہے، اسی سیم موضوع کے اوپر ہے، تو آپ نہ دل چاہے نہیں پڑھا تو پھر بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ دو آیات ہیں آپ پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ پڑھیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، آپ کو ثواب آئے گا، اور آپ نہیں پڑھیں گے تو پھر بھی آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ اللہ بڑا ہی غفور الرحیم ہے، اللہ بڑا ہی فضل فرمانے والا، کرم فرمانے والا ہے۔ تو بس اللہ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے۔ اس پہ تو میں نے ویلاگ کیا ہوا ہے 2 دفعہ جو ہے سورۃ توبہ پہ۔ اب میں نے پہلے 2 بہت اچھے وظائف بتائے ہوئے ہیں، لیکن اب ہمارے بہت لوگ نئے بھی آئے ہیں، تو لہٰذا وہ میں دونوں ایک ایک کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ شاید میں کل کوئی صورت جو تھوڑی بتاؤں اس کے ساتھ وہ وظیفے والا پورشن الگ کر لوں، اور ایک قرض اترنے کے لیے اور رزق میں برکت کے لیے، اور دوسرا بھی رزق میں برکت اور مصیبتوں سے نکلنے کے لیے ہے۔ تو میں جو نئے لوگ ہیں ان کے لیے وہ دوبارہ کر دوں گی،
اور جو پرانے ہیں ان کا ریویژن ہو جائے گی، اللہ قبول و مقبول فرمائے۔ تو میرا خیال ہے کہ آج کی آپ میری کوشش، میری محنت آپ کو پسند آئے گی۔ اللہ رب العزت اس کوشش کو مجھ سے بھی قبول فرمائے اور آپ کے سننے اور پڑھنے کو بھی قبول فرمائے، اور ہمیں اس کا اجر پورا پورا عطا کرے۔ اور اللہ تو اجر پورا ہی عطا کرتا ہے، اللہ تو کنجوس نہیں ہے، بخیل تو ہم ہیں۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ لہذا وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ اپنی دعاؤں میں میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کرنا پہلے سے بہتر ہے الحمدللہ، اللہ اس کو جلدی جلدی ٹھیک کر دے۔ یقین کریں میں رات کو 2 بجے کبھی اس کو کہتی تھی نا وہاں جانے کے لیے دل ہے، تو وہ کہتے چلو، وہ کھانے کا دل ہے، وہ کہ اتنی میں شوقین نہیں ہوں، بس کھانے کو کیا مانگوں گی، کوئی شکرکندی گول گپے ہوٹلنگ کی شوقین نہیں اتنی، تو کہوں لاہور چلے صاحبہ تو کہتے چلو۔ اللہ ان کو جلدی صحت دے، اور جو بچے ان کو سنبھال رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کو بہت آسانیاں دے۔ وہ میں کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ میرے گھر میں کام کر رہے ہیں، میں ان کا احسان نہیں اتار سکوں گی، اللہ ان کو بہت کامیابی اور خوشیاں دے۔ تو میں تو نہیں سنبھال سکتی تھی نا، اور بچے بھی کوئی فلائٹ پہ گیا ہے، کوئی ادھر گیا ہے، کدھر سنبھال سکتے تھے۔ وہ بھی بہت مشکور ہے کہ یہ بچے بہت انہوں نے ہمارے باپ کی خدمت کی۔ اور میرے بچوں کے لیے بھی دعا کرنا، ان کے بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، ان کے بچوں کے لیے، والدین کے لیے، ننیال ددیال سسرال، سب کا، آپ کا، میرا اور پوری امت کا، اللہ سب پہ رحم کرے، جو چلے گئے ان کی مغفرت کرے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ خدا حافظ۔